اسم کی تیسری تقسیم ہے افراد کے اعتبار سے. افراد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد کی تعریف کہ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمون ایک مسلمان مرد. اور جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، جیسے مسلمانی. اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون. اچھا، یہ دوسرے جو آپ کے سامنے میں نے اصطلاحات استعمال کیے ہیں جیسے مفرد یا مثنیٰ یا مجموع، یہ عربی کی کتابوں میں عام طور پر اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، ورنہ طلباء پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مثنیٰ کیا ہے، مجموع کیا ہے. یہ آپ کے اگر ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اچھا، یاد رکھیے کہ جمع کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو جمع سالم ہوگی یا جمع مکسر ہوگی. جمع سالم کا مطلب یہ کہ وہ جمع کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، یعنی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت ہو، اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں. جمع سالم کا دوسرا نام ہے جمع تصحیح، جیسے زیدونا، زیدون سے زیدونا. اور جس جمع میں واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے نہرن سے انہارن. اب کیسے ٹوٹا؟ اب اس میں کبھی درمیان میں کسی حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی شروع میں، کبھی آخر میں، اس طرح اس کے اضافہ کر دیا جاتا ہے تو واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کتاب سے کتب ہے. اچھا، جمع سالم کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون لگانے سے یا پھر یا اور نون لگانے سے بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. جمع سالم کی تعریف آپ کو بتا دی. اب وہی اگر مذکر کی ہوگی تو جمع مذکر سالم، وہی جمع اگر مؤنث کی ہوگی تو جمع مؤنث سالم. یعنی واحد کا صیغہ اگر سلامت رہتا ہے مذکر میں تو مذکر سالم، اور اگر مؤنث میں سلامت رہتا ہے تو جمع مؤنث سالم. اچھا، جمع مذکر سالم کی مثال جیسے صالحون سے صالحون. اب اس میں دیکھیے صالحون، صالح یہاں تک بالکل سالم ہے، آگے واو اور نون کا اضافہ کیا گیا. اور صالحین، صالحون سے صالحین، یہاں پر بھی دیکھیے صالح پورا بالکل سالم ہے اور آگے یا اور نون کا اضافہ کیا گیا تو یہ جمع مذکر سالم ہو گئی. جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحتن سے صالحاتن یا صالحاتن. اب اس میں الف اور تا کا آخر میں اضافہ کیا گیا. اچھا، ایک بات اور فائدے سے خالی نہیں ہے کہ افراد کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں بنتی ہیں: جمع قلت اور جمع کثرت. یعنی جمع کے اندر کتنے افراد ہیں اس اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو ہے جمع قلت اور دوسری جمع کثرت. جمع قلت جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے قلم سے اقلام. اس سے مراد یعنی کہ 10 قلم سے 10 قلم کے اندر قلم ہوں گے یا 10 قلم ہوں گے. اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتاب سے کتب اور مسجد سے مساجد. اچھا، اب تثنیہ، واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ بھی سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے بھی، کہ واحد اسم کے آخر میں آنی یا عینی لگا دینے سے وہ جو جمع سالم ہوگی وہ تثنیہ بن جائے گی، جیسے مسلم سے مسلمانی یا مسلمینی. اور واحد اسم کے آخر میں اونا یا اینا لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمونا یا مسلم سے مسلمینا. اچھا، اسی طرح واحد اسم کے آخر میں آتن یا آتن لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن یا مسلمتن سے مسلماتن. اس بات کو ذہن نشین کر لیں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو اسم جمع نہ ہو، بڑی اہم بات ہے، جو اسم جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے،
تو اسے جمع نہیں کہتے بلکہ اسم جمع کہتے ہیں. اس کا نام ہوگا اسم جمع. جس سے رہتن یا قومن، قوم سے مراد بہت سارے افراد پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کو کہیں گے اسم جمع، کیونکہ جمع بنانے کا تو ایک طریقہ ہے. تو اب اسم جمع ہے یعنی اس کے اندر جمع کا معنی ہے. اچھا، اس